تو آئیے دیکھتے ہیں سول ایویشن حقیقت میں کیا ہے۔ انسان کے اڑنے کے خواب سے کروڑوں ڈالر کی صنعت تک کا سفر۔ دوستو، وہ دن جب انسان پہلی بار ہوا میں اڑا، 17 دسمبر 1903، مقام تھا کٹی ہاک، نارتھ کیرولائنا، امریکہ۔ دو بھائی تھے، اورول رائٹ اور ولبر رائٹ، اپنے بنائے ہوئے جہاز رائٹ فلائر کے ساتھ کھڑے تھے اڑان کے لیے۔ پھر وہ لمحہ جب جہاز زمین سے اڑا۔ دوستو، یہ پرواز صرف 12 سیکنڈ جاری رہی اور محض 120 فٹ کا فاصلہ طے کر سکی، لیکن یہ 12 سیکنڈ انسانی تاریخ کے ان چند لمحات میں شامل ہوتے ہیں جنہوں نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے دوستو، آج کے جو بوئنگ 777 کا جو جدید جیٹ لائنر ہے، اس کے ونگ کا جو سپین ہوتا ہے، ونگ ٹپ ٹو ونگ ٹپ فاصلہ جو اس کی لمبائی ہے، وہ 200 فٹ سے بھی زیادہ ہے۔ رائٹ برادران نے برسوں تک پرندوں کی پروازوں کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے گلائڈرز پر تجربات کیے، ناکامیاں دیکھیں اور ہر تجربے سے سیکھتے گئے۔ ان کی سب سے بڑی کامیابی صرف ایک طیارہ بنانا نہیں تھا، بلکہ کنٹرولڈ فلائٹ کا کانسیپٹ پیش کرنا تھا، یعنی ایسا طیارہ جو صرف فضا میں اڑے نہیں بلکہ پائلٹ کے مکمل کنٹرول میں رہے، ویسے دائیں بائیں اوپر نیچے اپنی مرضی سے موو کر سکیں۔ دوستو، اسی تصور نے جدید ہوابازی کی بنیاد رکھی۔ دنیا کی پہلی کمرشل فلائٹ کب تھی؟ 1 جنوری 1914 کو دنیا کی فرسٹ کمرشل فلائٹ وجود میں آئی، اور یہ بھی امریکہ میں۔ جگہ تھی ٹیمپا بے، فلوریڈا۔ جہاز تھا بینویسٹ 14، ایک چھوٹا سا جہاز تھا جس میں ایک پائلٹ اور ایک پیسنجر کی جگہ تھی۔ دوستو، یہ فلائٹ صرف 23 منٹ کی تھی، یعنی صرف ٹیمپا بے اس نے کراس کیا تھا، 23 منٹ کی فلائٹ تھی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب ایویشن ایک سائنسی تجربے سے نکل کر باقاعدہ تجارتی صنعت میں داخل ہو چکا تھا۔ دوستو، اس پہلی فلائٹ کے بعد پھر کیا ہوا؟ اگلے چند برسوں میں طیاروں کی رفتار بڑھنے لگی، ڈیولپمنٹ اور ریسرچ میں اضافہ ہوا، جہازوں کی رینج میں اضافہ ہوا، انجینئرنگ اور حفاظتی نظام اور سسٹمز بہتر ہوتے چلے گئے۔ پھر پہلی جنگ عظیم آئی۔ جنگی ضروریات نے ایویشن کی ٹیکنالوجی کو غیر معمولی رفتار سے ترقی دینی شروع کی، اور پھر اسی ایڈوانسمنٹ نے بعد میں سول ایویشن کی بنیاد کو مزید مضبوط کر دیا۔ دوستو، آئیے دیکھتے ہیں سول ایویشن بیسیکلی ہے کیا۔ سول ایویشن مراد وہ تمام ایکٹیویٹیز ہیں جو فوجی مقاصد کے علاوہ انجام دی جاتی ہیں۔ یہ بنیادی ڈیفینیشن ہے۔ اس میں شامل ہیں پیسنجر جہاز یعنی مسافر بردار فلائٹس، کارگو فلائٹیں اور کارگو جہاز، پرائیویٹ جیٹس، ایئر لائن کے آپریشنز، ایئر ٹریفک کنٹرول، ایئرپورٹس اور ریگولیٹری ادارے، یہ سب سول ایویشن میں شامل ہیں۔ آج دنیا میں روزانہ لاکھوں افراد جو ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرتے ہیں، وہ اسی سول ایویشن کے عالمی نظام کا حصہ ہے۔ اس کے برعکس فوجی ایویشن ہوتا ہے، جہاں فائٹر جیٹس ہوتے ہیں یا فائٹر ہیلی کاپٹرز ہوتے ہیں، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس میں اکانومی نہیں بلکہ مشن بیسڈ مقصد ہوتا ہے، جنگی کارروائیاں کرتے ہیں، ملک کا دفاع کرنا۔ دوستو، آئیے دیکھتے ہیں سول ایویشن نے پھر ترقی کیسے کی۔ 1920 اور 1930 کی دہائیاں باقاعدہ ایئر لائنز وجود میں آتی چلی گئی، فضائی نیویگیشن میں نمایاں بہتری آئی، اور فضائی سفر پہلے سے زیادہ محفوظ اور قابل اعتماد بنتا چلا گیا۔ 1940 اور 1950 کی دہائیاں بین الاقوامی فضائی سفر تیزی سے پھیلتا رہا، مسافروں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوا اور دنیا پہلے سے کہیں زیادہ ایک دوسرے کے قریب آتی چلی گئی۔ دوستو، انٹرنیشنل ایویشن یا سول ایویشن، عالمی سول ایویشن کو کون چلاتا ہے، یعنی اسے مانیٹر کون کرتا ہے؟ 1944 میں شکاگو میں ایک کنونشن ہوا تھا، ICAO۔ اس ادارے کا قیام عمل میں آیا، یہ UNO کے تحت ایک ادارہ بنا دیا گیا۔ یہ دنیا کے لیے فضائی قوانین یعنی ایئر ریگولیشنز، حفاظتی سٹینڈرڈز، نیویگیشن کے اصول، بین الاقوامی تعاون اور اس کا بنیادی فریم ورک بناتا ہے۔ اس لیے ICAO کو عالمی سول ایویشن کا بنیادی نگران ادارہ سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، سول ایویشن کی ریگولیٹری نگرانی کرنے والے ادارے اگرچہ عالمی سطح پر ICAO کے فضائی حفاظتی یا سیفٹی نظام اور آپریشنز کے بنیادی معیار کے مطابق چلتے ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد کرنا ہر ملک کی اپنی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ ہر ملک کی اپنی ایک سول ایویشن اتھارٹی ہوتی ہے یا منسٹری، وہ اپنے ملک میں ایئر لائنز کی نگرانی کرتی ہے، جہازوں کے لائسنس، پائلٹس کے لائسنس، انجینئرز کے لائسنس، ایئر ٹریفک کنٹرول، اور اس کے علاوہ جہازوں کی رجسٹریشن اور ایئر وردینس، اور ہوائی اڈوں کی ریگولیشن کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔
اگرچہ ایاسا FAA اور UKCA دنیا کے بڑے ادارے ہیں اور یہ جو لوکل اتھارٹیز ہوتی ہیں ہر ملک کی، وہ ان بڑے اداروں سے نگرانی، ان کی مہارت، ان کی تحقیق اور ان کے سسٹم سے مدد بھی لیتے ہیں۔ دوستو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم یا ATC کب وجود میں آیا۔ ابتدائی دنوں میں ایئر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے کسی منظم سسٹم کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی، لیکن جیسے جیسے جہازوں کی تعداد بڑھتی گئی، آسمانوں میں ٹریفک کو منظم کرنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ دوستو اسی ضرورت نے جنم دیا پھر ایئر ٹریفک کنٹرول، یعنی ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاورز جو ہوتے ہیں ایئرپورٹس پر، ایئرپورٹس، ماڈرن رن ویز، ریڈار سسٹمز اور جدید فضائی رولز اور ریگولیشنز جو آج محفوظ انسانوں کے فضائی سفر کی بنیاد سمجھے جاتے ہیں۔ دوستو آئیے دیکھتے ہیں وہ جیٹ جس نے فضائی سفر کا نقشہ بدلا تھا۔ پہلا جیٹ لائنر 1952 میں برطانیہ کی کمپنی تھی ڈی ہیویلین، اس نے جہاز بنایا تھا کومیٹ، جس نے ملکوں کے درمیان ہوائی سفر کو متعارف کرایا۔ اس کے بعد 1958 میں بوئنگ 707 میدان میں آیا۔ پہلی فلائٹ تھی نیو یارک سے پیرس، ایئر لائن تھی پین ایم۔ یہ وہ جہاز تھا جس نے جیٹ سفر کو حقیقتاً عالمی سطح پر قابل اعتماد اور معاشی صنعت میں بدلا تھا۔ دوستو آج ہم جن آرام دہ اور لگژریس جہازوں میں دنیا کا سفر کرتے ہیں، اسی فضائی انقلاب کی بنیاد ہیں جس کی بنیاد بوئنگ 707 نے 1956-57 میں رکھی تھی۔ دوستو آج کی سول ایویشن کھربوں ڈالر پر مشتمل ایک عالمی صنعت بن چکی ہے۔ ہر روز 1 لاکھ سے زیادہ پروازیں آسمانوں میں ہیں، کروڑوں مسافر روزانہ سفر کرتے ہیں، اربوں ڈالر مالیت کا کارگو اسی ایویشن سسٹم کے ذریعے دنیا کے کونے سے دوسرے کونے تک لے جایا جاتا ہے۔ اور یہ سب کچھ شروع ہوا تھا ایک ایسے خواب سے جس نے انسان کو پہلی بار آسمان کی طرف دیکھنا اور اڑنا سکھایا تھا، اور پھر اسی خواب نے دنیا کو ایک دوسرے کے قریب لا کھڑا کیا۔ دوستو یہ تھا میرے ایویشن پوڈ کاسٹ یا ایویشن ڈاکومنٹری پوڈ کاسٹ کا پہلا ایپیسوڈ۔